قالت من انبأک ھذا، بی بی نے پوچھا کس نے بتایا آپ کو؟ انبأک، یہ دیکھیں انبا ینبئ، قال نبانی العلیم الخبیر، نبی کا معنی خدا کی طرف سے بتانے والے، یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اور نبی کا یہ معنی کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، یہ معنی علماء اسلام میں سے کسی نے نہیں کیا اس شخص سے پہلے، اور کیا ہے تو علماء نصارہ نے کیا ہے، عیسائیوں نے۔ محیط المحیط بوستانی، محیط المحیط بوستانی، ذالک من انباء الغیب، وہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، وہی کرتے ہیں آپ کو۔ طلبہ نکتہ سمجھیں، ایک چیز جب خدا کے علم میں ہو وہ علم الغیب ہے، کیونکہ بغیر وسیلے اور سبب کے ہے، ذاتی ہے۔ وہی چیز جب خدا نبی کے پاس بھیجے اس کو وحی کہتے ہیں، اور ولی کے پاس بھیجے تو الہام ہے، لیکن وحی قطعی ہے اور الہام ظنی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی مقدم ہے اس پر، ظن آ گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بعض سیاسی لوگ قرآن پاک کو الہامی کتاب کہتے ہیں، یہ کلمہ کفر ہے۔ قرآن کو الہام مرزا نے کہا تھا تاکہ وہ اپنی کتابوں کو بھی اس کے برابر کر دے۔ قرآن الہامی کتاب نہیں ہے، الہام تو شک شبے کی چیز ہے، قرآن وحی کی کتاب ہے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کرتے ہیں آپ کو، یہ تو علم غیب کی نفی ہو گئی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ نہ تھے ان کے پاس، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم۔ ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے مائی مریم کی؟ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے ہاں جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ مائی مریم جب خدا کی نظر کے طور پر نمودار ہوئی اور بیت المقدس سپرد کر دی گئی، تو وہاں کئی قسم کے خدام موجود تھے جو توریت لکھتے تھے۔ اس وقت بڑی عبادت توریت لکھنا تھا، توریت لکھنا تھا۔ ان کے بڑے اور امام بیت المقدس کے زکریا علیہ السلام تھے۔ تو ہر ملنگ چاہتا تھا وہ قلندر کہ بی بی میری تربیت میں رہے، میں پالوں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جن قلموں سے توریت لکھتے ہو نہر میں ڈالو۔ تو قلم تو نہر میں ڈل کے نیچے چلیں گے نا، لیکن اگر کوئی اوپر چلا گیا تو یہ علامت ہوگی کہ مائی مریم اس کی کفالت میں ہو۔ چنانچہ اس طرح کر دیا گیا اور وہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا۔ قرآن تثبیت قلب کے لیے مفید ہے، اور قرآن اس بات کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں یہ قلم دوں یا نہ دوں، اس کے لیے قرآن قمار ہے، ناجائز جوا ہے۔ اور یہ قلم میں نے دینا ہے ایک آدمی کو، وہ کون ہوگا؟ تعین کے لیے قرآن ثابت سنت۔ تو اللہ فرماتے آپ نہ تھے اور ہم آپ کو بتا رہے۔ معلوم ہوا کہ حاضر ناظر کا عقیدہ بھی بدعتیوں کا کفریہ اور قرآن کے خلاف ورزی ہے۔ اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک کلمہ آنے والا ہے اس کے ہاں سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، مخورز بوی پا دنیا و آخرت کے۔ وجیہا، ایک ایسا لفظ جو عزت پر دلالت کرے اور اس میں چہرہ بھی ہو، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر۔ عربی کے بعد دوسری زبان پشتو ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں مخوریز، مخ کہتے ہیں چہرے کو، جس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ عزت و آبرو بجا لاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے معزز ہوگا، مکرم ہوگا، سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر۔
لیکن یہ وجیہ کا معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگو۔ ایک تو علم کی توفیق کی دعا مانگو کہ یا اللہ علم کی توفیق عطا فرما، اور علم میں آ کر کے بھی اگر بے توفیق رہے تو بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی۔ دوسری دعا یہ مانگو کہ خدایا علم کے استعمال کا موقع عطا فرما۔ تیسری دعا یہ مانگو کہ یا اللہ میرے علمی مددگار، معاونین اور اعوان پیدا فرما، خواہ وہ اولاد ہو یا وفادار شاگرد ہو یا اچھے اور نیک ساتھی ہو۔ اللہ اللہ اکبر۔ میری 2 دعائیں تو ابتدائی قبول و مقبول ہے، بہت 100%۔ تیسری دعا میں ذرا تأمل ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے مولوی مصباح الدین صاحب تھے، حالانکہ بنگال کے تھے وہ، لیکن اللہ نے ان کو کتابوں سے عجیب محبت دی تھی۔ بس یہاں بات شروع ہو گئی اور چابی لے کر کے اندر گھس گیا۔ اتنی بڑی مناسبت تھی کہ یہ کتابیں بھی نام آنے والا ہے۔ ساتھی حیران ہوتے تھے، وہ الماریوں سے نکالتے تھے اور نشان لگاتے تھے کہ لے چلے۔ اور دوسرا ایک اور جافی و منحرف، ایک جافی اور منحرف، اس کو بھی کچھ تمیز تھی، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وہ کفران نعمت کا شکار ہو گیا۔ وی نانو زمونگا خور واو کشامت کڑنوے او دا ڈنڈ بخوگی دی خوکدا کرڑے پکے دوے۔ آئی سن حیران مان دے پختونو، صاف فصاحت بلاغت حیران ہے سنگا ڈھدی تے وقت وی نانو زمونگا خور واو کشامت کڑنوے او دا ڈنڈ بخوگی دی خوکدا کرڑے پکے دوے۔ سرد کرڑی بے سنگے استعمالے جائے گی چینجی دی۔ تو محیط المحیط بوستانی کی اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آیت دوبارہ سورۃ ہود میں آ رہی ہے۔ اب پھر میں اس کے لیے چال کروں گا، یہی آیت سورۃ ہود میں آئے گی، وہاں انشاءاللہ تعالی سورۃ ہود میں انشاءاللہ تعالی وہاں دوبارہ میں عرض کر لوں گا، اور محیط المحیط یہاں پڑی ہوگی۔ آج اس میں نے یہ کہا کہ نبی کا یہ معنی کرنا کہ غیب اور مستقبل کی خبریں بتانے والا، یہ احمد رضا خان صاحب نے عیسائیوں سے لیا ہے، جہاں سے انہوں نے انگوٹھے چومنے لیا ہے اور جہاں سے انہوں نے مردوں کا پوجا لیا ہے۔ اور نبی کا معنی قرآن، سنت اور عربی لغت اور اسلام کے ہاں صرف خدا کی طرف سے بتانے والا ہے، اور یہ قرآن میں ہے۔